سفر کا ہی مہینہ ہے جی. اور ایک بھائی کا سوال سفر کے حوالے سے ہے کہ مہینے کے حوالے سے ہے کہ عام طور پہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ صوفیہ کرام و بزرگوں میں، عالم دین میں بھی، شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کے الٹ دلائل ضرور ملتے ہیں. اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی: بیوی میں، مکان میں اور سواری میں. اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا، گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے، گاڑی ہو یا تو. لیکن اس میں بھی نہیں ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا بیوی میں نحوست ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے. سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اس میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا. اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے، کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے؟ قرآن کہتا ہے علوم 2 ہی ہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم، ٹھیک ہے جی، جو قرآن پاک میں آیا نا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ. اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. یہ ہوگا ریویلڈ نالج. اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا. جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا. کوئی بھی چیز ہوئی ہے، لوہا دریافت ہوا ہے تو لوہے کا نام رکھا ہے، گولڈ دریافت ہوا ہے گولڈ کا نام رکھا ہے، ہر چیز کا پیٹرول نکلا پیٹرول کا نام رکھا. پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے. تو اسلام 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وہی کا علم، اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ایکوائرڈ نالج ہے، ہم نے تجربے سے حاصل کیا، تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں. حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے 300 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے. پہلا کنواں پیٹرول کا، تیل کا 1748 میں، یہ 1752 میں، 2 طرح ملتے ہیں گوگل میں، پینسلوینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا. اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا. اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے اور لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، ان بیچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیچے تیل ہے. یہ بھی گھوڑے نہیں تو ہم دس ہے سر، ٹھیک ہے نا. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جی. یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل. اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ وہ والا تیل ہوتا تھا. تو سر یہ ایکوائرڈ نالج سے پتہ چلا. یورینیم، اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں. یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتہ ہے، ریویلڈ سے نہیں پتہ. باقی ریویلڈ نالج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں، عذاب برزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہیں، جس پہ فزیکل لاز لگتے ہیں. اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. وہ ہمیں ریویلڈ نالج سے پتہ چلتا ہے. دونوں نالج میں جو چیز آئے گی نا، یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا. اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے تو بتائیں، گورے تو نہیں مانیں گے. کالی بلی راستہ کاٹ دے، کوئی گورا اس کو منحوس مانے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یار عقل کام کرتی ہے. اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر کی دلیل ہے. سر میری آپ چڑھا لیں، میں تو سفر کرتا ہی نہیں ہوں. روزانہ چڑھاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ خام خواہ لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں.
ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، نہ ریویلڈ نالج کے ساتھ، نہ ایکوائرڈ۔ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نام لیا الو، منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات نہیں بولے گا نا، رادہ جانور ہے نا سر، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا، اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں الو منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے، یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں، یہ وہ ہے۔ سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں، بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا، وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی۔ کاروبار میں بندش کر دی، سر دنیا کے سارے بزرگ، سارے تعویذات والے KFC کی بندش کروا کے بتائیں نا، جس کے آج سے 10 سال پہلے 66,000 آؤٹ لیٹس تھے پوری دنیا میں، تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے، یروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے، تبت کا لاما بیٹھ جائے، ہندوؤں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور KFC کے 66,000 آؤٹ لیٹس بند کروا کے بتائے بندش کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے، ایک رات بارش ہوئی، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے 2 طرح سے صبح کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، سر یہ تو پرانی باتیں ہیں، انجینئر صاحب کی پیدائش سے پہلے کی، اب تو نیا ورژن آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا میں فارمولہ لکھ کے مشین ڈیزائن کا، جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے، کچھ جو ہے وہ گریک کے ہوں گے، وہ جو فارمولہ میں لکھ کے دوں نا، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی جادوگر، کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دے، سمجھنے کا تو کیا ہی نہیں رہے سارے، وہ تو پتہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے، صرف ہے دسو کہ اے لکھے ہے، اس کے یہ نہیں کہہ رہے فارمولہ کس چیز کا، نا وہ تو تسی کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں، وہ جی سجے پاسے سلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی نمازیں سنیں، ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا، عین اور الف کا فرق نہیں کر سکتے، تھا سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے، ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں، اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا، آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا۔ اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن، تاریخ نہیں ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے، یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر۔ محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرہ ہلاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے۔ وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے۔ وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی، اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں۔ تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک، بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں، 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے۔ ایسا ہونی انجینئرنگ یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے۔ اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا،
تو سارے لوگوں کو پریشانی لگی. اسماعیل عزیز صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا, نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے, 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا, میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ہے sunnatpak.com پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے, بلکہ میں نے ایک سوچا ہے, ایک تیاری کریں جی غلام محی الدین آپ بھائی, جس نے ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا, اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے, جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے, حیات النبی, یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں, تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا, جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دی ہیں. ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات, تو وہ انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا. تو یہ بالکل جی سفر کے بارے میں جھوٹا دعویٰ ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو, ابھی سفر کا مہینہ آج 4 صفر مظفر 1440 ہجری ہے, بمطابق 14 اکتوبر 2018. کوئٹہ کے ایک بھائی ہیں, انہوں نے آپ کے ہمسائے بزرگ کے بارے میں ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی ایک دربار ہے, میرے ہمسائے تو یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نہیں اچھا دربار والے بزرگ, دربار والے بزرگ. انہوں نے کہا جی دریا کے کنارے ایک دربار ہے, ان بزرگ نے جب جنگ ہوئی تھی تو قبر میں سے نکل کے بم پکڑ لیے تھے. جی جی جی. اور پھر 90s میں جب سیلاب آیا تھا تو وہ دربار کے اندر نہیں آیا, باقی ہر جگہ جو تھی وہ ڈوبی گئی تھی تقریباً, لیکن دربار کے اندر اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں. یہ کوئٹہ کا سوال ہے نا جی. کوئٹہ سر ہمارے بالکل اکیڈمی کے پاس ایک کوئٹہ دربار ہوٹل بھی ہے, اس کا نام ہی کوئٹہ دربار ہوٹل ہے, لیکن الحمدللہ موحدین ہیں وہ, جن سے ہم یہ دودھ پتی منگواتے ہیں جی. یہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ. یہ ہماری اکیڈمی بالکل دریا کے کنارے پہ ہے, دریائے جہلم کے. اس سے آلموسٹ 1 کلومیٹر, بلکہ اس سے بھی کم نا, اسی سائڈ پہ دریا کی کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے, سلمان پارس, کبھی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی تھے وہ, اور نبی الاسلام کے وجہ سے صحابی اس طرح منسوب کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے. الٹیمیٹلی اب ٹھنڈے پڑ کے انہوں نے کہا نہیں وہ صحابی نہیں تابعی تھے, مشہور ہے, یعنی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں ایک تو ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے, 1965 کی جنگ میں یہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ پرانے پل کے اوپر آ گئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا, اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے. آپ سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحق کا, کیوں جی ہے نا سیالکوٹ والوں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کا پل بچایا تھا. اچھا, ان کو بھی پتا ہے کہ پل ہی بچانا ہے, جڑے بندے مردے رہے وہ نہیں کسی نے بچائے. اچھا جی, اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پل بچایا آپ کے لاہور میں. سر صرف جہلم کا مسئلہ نہیں, تو بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں پل ہے نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں, یہ کہتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے, جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے, ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خودکش حملے شروع ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, تو وہ بم تو ان سے کو نہیں پکڑے گئے اور مزار اڑا دیے انہوں نے. ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر جی. کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. اور تو اور چھوڑ دیں, خانہ کعبہ شریف بھی یزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا. تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہوئی. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے. اس زمانے پہ اگر جیو, ARY, دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ مچا دیں. بہرحال ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے. 1992 میں میری عمر 15 سال تھی, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے. صبح تربوز لیے, دریا میں پھینکے, ٹھنڈے کر کے کھاتے تھے, مزار پہ صفائی شفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا, تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا, یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں, تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی اپنے ہاتھوں سے. پورا جہلم کیا, پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا, تو میں کیسے مانوں
میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے، اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے، جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب اب یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ، ظاہر ہے اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے، 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ، پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا، لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے، وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جہلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا، اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو CCTV کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. عراق، شام، افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ، یمن ہے، فلسطین ہے، کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ، میں آپ کو اس پہ بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں، وہ کہ تھوڑے محلے دار نے جو جی وہ عراق ہوتے تھے، بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں، کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے، اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے، انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا، سمندر میں گیا، طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گیا. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے، اور ہم ان کو یہ سمجھتے ان کا اب بتوں، ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر، اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل، باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا، اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے، اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا، لیکن جس کو کلک نہیں ہوگی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈی ٹریکٹ ہیں، حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شعر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟